حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ یوم مشہود ہے اور جمعے کے دن جب کوئی درود پڑھتا ہے مجھ پر تو فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، میں اپنے کانوں سے آواز سنتا ہوں۔ جمعے کے دن جو پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے پہنچاتے ہیں اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں خود آواز بھی سن لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ موجود ہیں، آپ پر کوئی درود بھیجتا ہے تو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ خود آواز سن لیتے ہیں، جب بظاہر آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے تو کیا تب بھی یہی معاملہ ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، جب بظاہر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گا تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے آواز سن لوں گا درود شریف کی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو احباب یہ کہتے ہیں، کچھ احباب کا معاذ اللہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں چلے جاتے ہیں معاذ اللہ، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو جو جمعے کے دن محبت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اپنے کانوں سے اس امتی کا درود سماعت فرماتے ہیں۔ اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، آپ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ قرآن مجید میں 550 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں 550 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، اور کئی ساری احادیث مبارکہ سے بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود بھی غزوات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہوئے اور یہاں سے صحابہ کرام کو بھی جنگ کے لیے بھیجا، اور اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ دین امن کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید کی جہاد والی آیات میں سے میں نے یہ آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ کون سی آیہ کریمہ؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سنیے اور پھر غزہ کو، فلسطین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، آپ کو سمجھ آئے۔ رب نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان کمزور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے جو الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، مالک ہمیں اس بستی سے نکال دے، یہاں پر ظالم بستے ہیں۔ اور پھر اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مالک اب تو سب خاموش بیٹھے ہیں، کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا، مالک تو ہی اپنے طرف سے اپنا دوست ہمارے لیے بھیج دے۔
وَجَعَلْنَا، یہ رب فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، وہ مظلوم دعائیں کر رہے ہیں کہ مالک کوئی نہیں آ رہا، اپنی طرف سے اپنا کوئی دوست ہی بھیج دے، اپنی طرف سے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے۔ اور آج سارے اسلامی ممالک خاموش ہیں، وہاں کے لوگ اللہ سے یہی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں کئی ساری آیات میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ہاں حد سے نہ بڑھنا، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اس آیہ کریمہ میں یہ جو بتانے لگا ہوں فقاتل فی سبیل اللہ، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، کیا؟ فقاتل فی سبیل اللہ، محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اور آگے کیا ہے؟ لا تکلف الا نفسک، محبوب اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں آتا آپ اکیلے میدان جہاد میں نکل جائیں۔ اگر محبوب آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں آتا تو آپ اکیلے ہی میدان جہاد میں نکل جائیں۔ حالانکہ صحابہ نے ہر موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، لیکن جہاد کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا محبوب اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں نکلتا تو آپ اکیلے نکلیں۔ لہٰذا ہمارا جو ملک ہے وہ ایٹمی ملک ہے، اگر کوئی اسلامی ممالک نہیں نکلتا تو ہمیں تو نکلنا چاہیے نا، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہمیں تو نکلنا چاہیے نا، لیکن کیا ہے؟ خاموشی اختیار کر رکھی، سب نے خاموشی اختیار کر۔ اور یہاں رب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ محبوب اگر کوئی نہیں آتا تو آپ جہاد کے لیے نکلیں، آپ اکیلے نکلیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، یہ جو رب نے فرمایا نا یہ ایسے ہی نہیں فرمایا کہ محبوب اگر کوئی نہیں نکلتا تو کافروں سے آپ اکیلے جہاد کریں، رب کو پتہ ہے کہ میرا محبوب سب سے بڑھ کر بہادر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تین صفات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان النبی احسن الناس، لوگوں اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ بڑھ کر حسین بنایا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَأَجْوَدَ النَّاسِ، اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَأَشْجَعَ النَّاسِ، اس کائنات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بہادر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ ایک طرف کھڑے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوں، یہ سارے مل کر بھی حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بہادر بنایا۔ اور شفا شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب جب شدت اختیار کر جاتی نا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ جیسے جب بہادر جنگ کے اندر گھبرانے لگتے نا تو ہم دوڑ کر حضور کی پناہ لے لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کس کی پناہ لے لیا کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ لے لیا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے اتر کر تلوار کو نکال کر خود میدان جہاد میں آتے اور کفار چاروں طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تلوار کو فضا میں بلند کر کر کہتے میرے مقابلے میں آؤ، میرے سامنے آؤ، میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب فرماتے؟ جب کافر چاروں طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیتے۔ اور کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے،
یہ جو روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نمازی کو نہیں دی کہ جو نمازیں پڑھتا ہو تو اس کے لیے یہ شان ہے، یا جس نے زیادہ حج کیے ہوں تو اس کے لیے یہ شان ہے، یا جو سب سے زیادہ نیک ہو تو اس کے لیے یہ شان ہے۔ یہ جملے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، صرف اس موقع پر ملیں گے۔ کب؟ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے موقع پر بلایا، اور تیر اور کمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑوائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تھیلی میں تھوڑے سے تیر تھے، اور ان تیروں میں نہ صرف ایک تیر تھا جو ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا تیر کے سب سے پیچھے نا اوپر نیچے پر ہوتے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ پر نہ تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور ان تیروں کے اندر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھیلی میں جو تیر تھے، ان تیروں کے اندر وہ ایک تیر ٹوٹا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کمان میرے ہاتھ میں دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک تیر مجھے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارمی یا سعد، اے سعد یہ تیر کافروں پر چلا، اے سعد یہ تیر کافروں پر چلا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ تیر میں کمان میں ڈال کر کھینچتا نا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا کر فرماتے، یہ شان کسی اور کو نہیں ملی، نہ نمازی کو ملی، نہ حاجی کو ملی، نہ نیکوکار کو ملی، صرف سعد بن ابی وقاص کو ملی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب میں تیر کو کمان میں ڈالتا، اچھا یہاں توجہ کریں، کمان کس کے ہاتھ میں ہے؟ صحابی ہیں۔ تیر کس کے ہاتھ میں؟ صحابی کے ہاتھ میں۔ اور سعد بن ابی وقاص صحابی کو تیر دے کون رہا ہے؟ اب مجھے بتائیں، دین امن کا درس دیتا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ یار چلا صحابی رہے ہیں اور تیر دینے والے آمنہ کے لال ہیں، بدبختوں ظالموں وہاں کٹ گئے ہیں، مر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو دین امن کا درس دیتا ہے؟ رب نے 550 آیات میں جہاد کا حکم دیا، تم کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے، ایمان اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ سنیے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک تھیلی میں تھوڑے سے تیر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیر پکڑوا رہے ہیں، اور جب میں تیر کو پکڑ کر کمان میں کھینچتا نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا کر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شان آپ کو نمازی کے لیے نہیں ملے گی، حاجی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ملے گی۔ جو میدان جہاد میں اترے گا یہ شان اسے اللہ کے رسول عطا فرماتے ہیں۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، تھیلی میں تھوڑے سے تیر تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے تیر دیے جا رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے تیروں کو گن گن کر کافروں پر چلایا، میں نے اللہ کے رسول مجھے دیتے جا رہے ہیں، میں چلاتا جا رہا ہوں، اس طرح کرتے کرتے میں نے کافروں پر 1000 تیر چلائے ہیں۔ اور اسلام کے اندر سعد بن ابی وقاص وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کافروں پر سب سے پہلے تیر برسائے ہیں۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں تھیلی میں تو تھوڑے سے تیر ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے 1000 تیر چلا دیے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نا میں نے توجہ کی، وہ ٹوٹا ہوا تیر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے ہاتھ میں دیا نا، میں نے کافروں پر چلایا، وہ ٹوٹا ہوا تیر میں نے چلا دیا، اس کے علاوہ کوئی بھی تیر ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ جب وہ ٹوٹا ہوا تیر میں نے چلایا، تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہی ٹوٹا ہوا تیر تھیلی سے نکال کر مجھے دے رہے ہیں، کہا کہتے ہیں سعد یہ چلا کافروں پر۔
میں نے جب دیکھا یار یہ تیر تو میں پہلے چلا چکا ہوں کافروں پر، یہ تھیلی میں واپس کیسے آ گیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پھر چلا دیا، میں نے کہا چلو یہ گمان ہوگا، میں نے چلا دیا۔ کہتے تھوڑی دیر بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہی ٹوٹا ہوا تیر میرے ہاتھ میں پکڑواتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں سمجھ گیا تھیلی میں سے تھوڑے سے تیر ہیں، لیکن یہ 1000 تیر میں نے کیسے چلا دیے ہیں؟ جس نبی کے انگلی کے اشارے سے چاند چلتا ہے، اسی نبی کے اشارے سے یہ تیر بھی مڑ مڑ کر واپس آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، واہ حسین۔ اور وہ جو تیر واپس آ رہا تھا، اس پر ایک عاشق نے بھی اپنا قلم اٹھایا اور کہا کہ یہ اثر بھی عشق نبی سے میری زبان میں آ گیا، تیر کو اشارہ کیا واپس کمان میں آ گیا، تیر کو اشارہ کیا واپس کمان میں آ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چچا ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اس کو کوئی قصہ کہانی نہ سمجھیں، یہ حدیث ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، یہ چچا ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو میں نے بچپن کا کچھ بیان کیا، بچپن کی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد دلائیں۔ جب یاد دلائیں تو ان میں سے ایک بات یہ بھی یاد دلائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چھوٹے سے تھے نا، آپ جھولے میں ہوتے تھے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ آپ جھولے میں لیٹ کر، چھوٹے سے تھے، جھولے میں لیٹ کر آپ چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، اور آپ جدھر اشارہ کرتے تھے میں چاند کو دیکھتا تھا، چاند بھی ادھر ہی ہو جایا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چھوٹے سے تھے، ٹھیک ہے، اور ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہو گئے۔ حضرت عباس سے فرماتے ہیں چچا آپ نے بس اتنا ہی دیکھا ہے کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور جدھر اشارہ کرتا تھا چاند بھی ادھر چلا جایا کرتا تھا، آگے کی بات میں بتاؤں چچا آپ کو؟ چچا کہنے لگے جی جی بتائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے تو مجھے چاند سے باتیں کرتا دیکھا ہے، مجھ سے پوچھئے جب میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا تو چاند مجھ محمد کو جواب بھی دیا کرتا تھا صلی اللہ۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب چاند، اے چچا، جب چاند اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا تو میں محمد اپنے کانوں سے اس سجدے کی آواز کو بھی سن لیتا تھا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے علماء نے، مفتی اعظم پاکستان نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، اللہ ان حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، یہ بھی علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کوئی راستہ نکالیں ان مظلوم غزہ کے لوگوں کے لیے۔ اور یہاں یہ آگے بھی بات بڑھ گئی کہ آج ہمیں گائے کا پیشاب پینے والے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے نا کہ مسلمان خاموش ہیں تو انہوں نے بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے تم گائے کا پیشاب پی پی کے بڑے ہوئے ہو، ہم حلال دودھ پی پی کر بڑے ہوئے ہیں، اور تم ہم سے کبھی بھی جیت شرط یہ ہے کہ مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔